رات کا سناٹا گہرا ہو رہا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے تھے اور ہلکی ہلکی بارش زمین کو بھگو رہی تھی۔ عثمان تھکے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ اس کی شادی کی رات تھی۔ دل میں عجیب سا جوش اور خوشی کی لہر تھی۔ کمرے میں اس نے دیکھا اس کی دلہن ایمن گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی، مگر اس کے پہلو میں ایک دبلی پتلی سہمی ہوئی 14 سالہ لڑکی بھی بیٹھی تھی۔ عثمان حیران رہ گیا۔ اس نے ایمن سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ایمن نے گھبراتے ہوئے بولا، یہ میری چھوٹی بہن عائشہ ہے۔ ماں باپ کے بعد یہ میرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہتی، آج بھی ضد کر کے ساتھ آ گئی۔ عثمان نے گہری سانس لی اور دل میں جھنجھلاہٹ ہوئی، مگر بچی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر نرم پڑ گیا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ عثمان آگے بڑھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹی، اگر تم ایمن کی بہن ہو تو میری بھی بہن ہو۔ یہ تمہارا گھر ہے، تم کبھی اکیلی نہیں رہو گی۔ عائشہ نے لرزتے لبوں سے کچھ کہنا چاہا، مگر پھر سسکیاں لے کر خاموش ہو گئی۔ دن گزرتے گئے۔ عثمان نے دیکھا کہ عائشہ ہر وقت ایمن کے ساتھ چپٹی رہتی ہے۔ وہ سوتی بھی تو ایمن کے ساتھ ہی۔ عثمان کو اپنی بیوی سے اکیلے وقت گزارنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ کئی بار اس نے کہا، ایمن، کم از کم رات کو تو عائشہ کو اپنی ماں کے پاس سلا دو۔ ایمن نے روتے ہوئے کہا، عثمان، تم نہیں جانتے یہ میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ والدین کی موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اگر میں ساتھ نہ رہوں تو یہ بیمار پڑ جاتی ہے۔ عثمان خاموش ہو جاتا، لیکن دل میں ایک انجانی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن عثمان نے سوچا کہ شاید محبت سے عائشہ کا دل جیت سکے۔ وہ بازار سے ایک کتاب اور چند پھول لے آیا۔ جب اس نے عائشہ کو کتاب دی تو وہ اچانک زور زور سے رونے لگی۔ وہ بھاگ کر ایمن کے پیچھے چھپ گئی۔ عثمان حیران ہوا، یہ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ میں تو اسے اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ ایمن نے سخت لہجے میں کہا، عثمان، برائے کرم میری بہن کے قریب مت جایا کرو، یہ تم سے گھبراتی ہے۔ یہ سن کر عثمان کے دل پر چوٹ لگی۔ شک اور سوال اس کے ذہن میں پلٹنے لگے۔ کچھ دن بعد ایک جھگڑے کے دوران عثمان نے غصے میں آ کر عائشہ کو دوسرے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ دیر تک روتی رہی۔ رات کے پچھلے پہر عثمان کو پچھتاوا ہوا۔ وہ دروازہ کھولنے گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں ایک لڑکی نہیں بلکہ ایک کم عمر لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ عثمان نے چیخ کر کہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ عائشہ کہاں ہے اور تم کون ہو؟ لڑکے نے روتے روتے کہا، اگر میں اپنی حقیقت بتا دوں تو کیا آپ مجھے بیچ دیں گے؟ عثمان نے حیرت سے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، بس سچ بتاؤ۔ لڑکے نے لرزتی آواز میں کہا، میرا نام عائشہ نہیں ہے، میں ایمن کا بھائی ہوں۔ ماں نے میرا اصل وجود سب سے چھپا دیا تھا۔ عثمان کے قدم ڈگمگا گئے، بھائی، مگر سب کہتے ہیں یہ ایمن کی بہن ہے۔ لڑکے نے آنسو صاف کیے اور بولا، ماں کہتی تھی کہ تم نہ لڑکے ہو نہ لڑکی، تم تیسری جنس کے ہو۔ دنیا کے طعنے سہنے سے بہتر ہے کہ تمہیں لڑکی کے روپ میں پالوں۔ اس نے میرا نام عائشہ رکھ دیا، کپڑے بھی لڑکیوں والے پہنائے، یوں سب کے سامنے میں ایمن کی بہن بن گیا۔ عثمان کے آنسو بہنے لگے۔ لڑکا مزید بولا،
باپ ہمیں مارتا تھا، ماں کو روز پیٹتا۔ میں چھوٹا تھا مگر ماں کو بچانے کی کوشش کرتا۔ ایک دن باپ کی مار سے ماں مر گئی۔ اس کے بعد ایمن نے مجھے اپنی جان پر کھیل کر پالا۔ عثمان بھاگتا ہوا ایمن کے پاس گیا۔ ایمن، تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ ایمن کے آنسو بہہ نکلے۔ اگر میں سچ بتا دیتی تو کیا تم مجھ سے شادی کرتے؟ میں اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اسی لیے اسے بہن بنا کر اپنے ساتھ رکھا۔ عثمان کے دل کی قد و قدرت دور ہو گئی۔ اس نے دونوں کو گلے لگا لیا۔ نہیں ایمن، اب یہ میرا بھی بھائی ہے۔ ہم اسے عزت دیں گے، سہارا دیں گے۔ وقت گزرتا گیا۔ عثمان اور ایمن نے اس بچے کا علاج اور تعلیم شروع کروائی۔ آہستہ آہستہ اس کے زخم بڑھنے لگے۔ محلے والے جو پہلے طعنے دیتے تھے اب تعریف کرنے لگے۔ عثمان اکثر کہتا، یتیم اور بے سہارا اللہ کی امانت ہیں، جو انہیں سہارا دیتا ہے اللہ اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے مگر یہ خوشی کے آنسو ہوتے۔ سبق، اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ یتیم اور بے سہارا کا سہارا بننا سب سے بڑی نیکی ہے۔ حقیقت چاہے کتنی کڑوی کیوں نہ ہو، سچائی اور صبر کے ساتھ راستہ نکل آتا ہے۔ دوسروں کے دکھ چھپانے کی بجائے ان کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہیے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔